إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلهي لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام ويا ذي العزة التي لا ترام والصلاة على نبيك وعليه السلام فأنك السلام ومنك السلام وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے انسان کے ایمان سے جڑی ہوئی وہ باتیں جو اسے دنیا میں عزت بچا سکتی ہے، آخرت میں عذاب سے نجات دلا سکتی ہے، وہ باتیں پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ویسے نہ ہو جاؤ جیسے بنی اسرائیلیوں میں موسیٰ کو تکلیف دینے والے ہو گئے تھے۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے ان کی برات کو، اللہ نے ان کے الزام کو بری کر دیا، واضح کر دیا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس بڑے عزت دار اور باوقار نبی ہیں۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے تم ویسے مت ہو جاؤ جیسے بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ پر الزام لگانے والے ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کیسے تھے؟ کیا انہوں الزام لگائے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا نبی تھے، بہت باحیا۔ بنی اسرائیل بڑی بے حیا قوم تھی، کپڑے اتار کے ننگے مرد عورتیں ایک ندی میں نہاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ تم ایسے نہ کیا کرو، کپڑے نہ اتارا کرو، مرد کا مرد کے بدن کو دیکھنا، عورت کا عورت کے بدن کو دیکھنا، سطر کی جگہ دیکھنا جائز نہیں۔ یہ لوگ نہیں سنتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے کبھی نہیں نہاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان سب سے چھپ کر جنگل میں چہر جھاڑیوں کے بیچ میں نہاتے تھے اور اپنے کپڑے وہیں پر صاف کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے آج تک موسیٰ کا بدن نہیں دیکھا۔ موسیٰ اپنے بدن کو پر چادر ڈھانک کر چھپاتے ہیں، مطلب موسیٰ کے بدن میں ضرور کوئی بیماری ہے، ان کے جلد پر، چمڑے پر کیا کی بیماری ہے، الزام لگاتے تھے۔ تن کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ کر جنگل میں، ناف سے لے کر گڑیا تک ہمیشہ ان کی چادر ہوتی تھی، نہا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے کہا اے پتھر موسیٰ کے کپڑے لے اور بھاگ۔ وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے، جس پر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، وہ بھاگنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھے پتھر میرے کپڑے لے کے بھاگ رہا، ڈنڈا لیے، اے میرے کپڑے دے، کپڑے دے کر بھاگنا شروع کرے۔ پتھر آگے آگے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ یہ جو بھی میں بول رہا ہوں یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے یہ۔
موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے پتھر بھاگنے لگا. کہاں بھاگیا؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے 12 سردار ایک جگہ بیٹھ کو تھے, ان کے درمیان میں وہ پتھر جا کو رک گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے نکال لیے اور ڈنڈا لے کو پتھر کو مارے. میرے کپڑے لے کے یہاں تک بھگا لے کے آیا گیا منجے گا. وہ 12 قبیلے کے 12 سردار موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے, کیا ہٹا کٹا جسم ہے, کوئی عیب نہیں, کوئی برس نہیں, کوئی تن نہیں. ارے یہ تو صحت و تندرست آدمی ہے. اللہ قرآن میں بولتا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, تم ویسے نہ ہو جاؤ جیسے موسیٰ کو اذیت دینے والے وہ بنی اسرائیل ہو گئے تھے. فبرأہ اللہ مما قالوا, اللہ نے ان کے الزام کو بری کر دیا. کیسے کیا؟ پتھر کو بھگا کو کریا, موسیٰ کا بدن بنی اسرائیل کے سرداراں کو دکھا کو کریا. تب بنی اسرائیل سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں, بڑے حیا والے, بڑے شرم والے. اور اللہ تعالیٰ بھی حیا والا, اللہ بھی بہت شرم و حیا والا. اللہ کی ذات جو اللہ عز و جل ہمارا خالق, ہمارا مالک ہے, وہ بھی بڑی حیا والا اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر سے شرم اور حیا ختم ہو جائے, وہ جو چاہے کرے. بے حیاؤں کے لیے جہنم, حیا داروں کے لیے جنت. بے حیا لوگوں کے لیے جہنم. آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بند کمرے میں موبائل کے سامنے بے حیا ہو چکے. بے حیا کیا, پورے بے حیا. اپنے بدن کی فوٹو نکال لینے میں شرم محسوس نہیں کرتے, ویڈیو کال کر کو اپنی باڈی دوسرے کو دکھانے میں شرم محسوس نہیں کرتے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ بے حیاؤں کو پسند نہیں کرتا. انسان 2 جگہ کپڑے اتار سکتا, ایک حمام میں, ایک بیوی کے پاس. لیکن ان 2 جگہ پر چند دعائیں پڑھنے کی ترغیب اللہ کے نبی بتائے. ان 2 جگہوں پر آپ کو دعائیں پڑھ لینا چاہیے. اگر دعا پڑھیں گے تو وہاں پر شیطان آپ کو ضرر پہنچانے کے لیے نہیں آئے گا. آپ کے ساتھ بعض فرشتے رہتے ہیں, کرامن کاتبین, جو آپ کی نیکی بدی اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں. وہ بھی حیا کرتے ہیں, وہ بھی حیا کرتے ہیں. انسان اپنے حمام میں کپڑے اتار کے نہا سکتا, لیکن اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے سطر کو کھولنے سے پرہیز کرے. پہلی نصیحت اس آیت سے. دوسری نصیحت کیا؟ بغیر دیکھے کسی پر الزامہ نہیں لگانا, انہیں ایسا انہیں ویسا, اس کے اندر یہ ہے اس کے اندر وہ ہے, الزام نہیں لگانا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو کوئی کسی مومن پر الزام لگائے گا, مرد پر, عورت پر, تو اللہ کا قانون ہے 4 گواہ پیش نہیں کرا تو 80 کوڑے اسے لگائے جائیں گے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم. سورہ نور 23 نمبر آیت. وہ لوگ جو دنیا میں کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں, اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور آخرت میں دردناک عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. الزام نہیں لگانا کسی پر, نہ مومن مرد پر نہ مومن عورت پر. آج دنیا کیسی ہو گئی, انہیں اسے بولتا, انہیں سامنے والا بولتا. اگر اسے پکڑ کر پوچھے کیا بھائی فلاں عورت کے بارے میں, فلاں مرد بانے کے بارے میں اتنا بڑا تو الزام لگایا نا, کیسا بول سکتا تو یہ بات, تجھے کیسا معلوم؟ مجھے کیا بھی معلوم نہیں بھائی, انہوں بولے میں ان کو بولا, انہوں منجے بولے میں ان کو بولا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یقول لکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں کو بیان کرتے پھرے, ادھر سے انہیں سنتا ادھر سے انہیں بولتا. 1 نمبر کا جھوٹا. اور خاص کر رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں
ایسے غیبتیں، ایسے الزام تراشیاں، ایسے بہتان تراشیاں، ایسے غیبت اور چاڑیاں چغلیاں انسان کے روزے کے ثواب کو ستیہ ناش کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹے باتوں کے اعمال نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ کھانا چھوڑے یا پانی چھوڑے، اللہ کو کیا بھی ضرورت نہیں، بیکار میں بھوک برداشت کر رہا، رتی برابر اللہ اسے اجر دیتا نہیں، ثواب دیتا نہیں۔ مومن کا کام کیا ہوتا؟ ان جاءوا فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لا کر پہنچا دے تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے تم ان باتوں کی مکمل تحقیق کر لو، جانچ پڑتال کر لو، مکمل انکوائری کر لو۔ صحیح ہے تو بھی بولنے کا حق نہیں تم، نہ ان کو ان کو، صحیح ہے تو اس آدمی کو بولنا جس کے بارے میں تمہیں سنی، بھائی میں تمہارے بارے میں ایسا سنیا، اگر تمہارے اندر وہ غلطی ہے تو اللہ کے پاس اصلاح کر لو، نہیں ہے تو الزام لگانے والے کو اللہ بدلہ دیتا، چھوڑ ڈالو، اس کی اصلاح کرنا، دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اگر ہر انسان کے عیبوں کو تم بیان کرتے پھرو گے یا بغیر تحقیق کے الزام لگاتے جاؤ گے، اللہ کے نبی مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرماتے من ستر مسلما ستر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی کسی مومن کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ دنیا میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، آخرت میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ دنیا میں بھی اللہ چھپاتا، آخرت میں بھی چھپاتا۔ ایک آدمی کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت میں چھپا لیتا، چادراں ڈال کو اپنی رحمت کے چادر میں ڈھانک لیتا۔ اللہ پوچھتا میرے بندے تیری زندگی میں یہ غلطیاں کریا نہیں کریا؟ ہاں اللہ کریا اللہ، میں وہ غلطیاں کریا اللہ۔ اب انہیں دل میں سوچ لیتا اللہ مجھے چھوٹے چھوٹے غلطیاں پوچھ رہا، میں مان رہا ہوں، ابھی بڑے بڑے گناہ اللہ نہیں پوچھا، وہ پوچھا تو بھی مجھے ماننا پڑتا، نہیں مانیا نہیں کریا بولیا منہ پر سیل مار کو ہاتھاں کو پیراں کو بولنے کی طاقت دے ڈالتا اللہ، میرے ہاتھ میرے پیر میرے کان میری آنکھ میرے خلاف گواہی دیں گے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ کے دربار میں، صحیح ایکسیپٹ کرنا پڑتا۔ اگر اللہ بڑے گناہ پوچھا، بڑے گناہ مان لیا، اٹھا جہنم میں پٹکتا، گیا رے میں ہلاک ہو گیا رے میں برباد ہوا، ایسا تصور کرتے رہتا۔ اللہ کہتا اے میرے بندے یہ لے تیری نیکیوں کا دفتر، ہاں اس میں تو خالی نیکیاں، یا اللہ ابھی تو میرے گناہ پوچھا، چھوٹے چھوٹے پوچھا، بڑے بڑے گناہ بھی میں کریا مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابھی وہ پوچھا نہیں، پوچھا تو مجھے ماننا پڑے گا، میں سمجھا میں کہاں جہنم میں جاتوں گی، لیکن میرے نام اعمال میں وہ بڑے گناہ دکریش نہیں نا۔ اللہ بولتا مجھے معلوم تو اس سے بھی بڑے غلطیاں کریا، لیکن میں وہ غلطیاں کو ظاہر بھی کرنا نہیں چاہتا، دنیا والوں کو بتانا بھی نہیں چاہتا، تو ایسے غلطیاں کریا کہ تیری عزت کاٹنا بھی نہیں چاہتا، میں تیرے نام اعمال سے ڈیلیٹ کر ڈالیا، معاف کر ڈالیا، بخش ڈالیا، میں مٹا ڈالیا وہ گناہ۔ کیوں معلوم؟ دنیا میں تیرے بھائیوں کے عیبوں کو تو ایسے ہی چھپایا کرتا تھا، تیری بہنوں کے عیبوں کو گناہوں کو جب سنتا تو ان کو چھپایا کرتا تھا، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ پوشی کیا کرتا تھا۔ اے میرے بندے یہ میری ذمہ داری، میں تیرے عیبوں کو ڈھانک دوں، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال۔ کیا ملتا ہم نا دنیا میں؟ انہیں ہم نہ بولیا، ہمیں جماعت کے کسی آدمی کے بارے میں کیا تو برا سنے، سارے لوگوں میں ٹام ٹام کر لے پھرے تو کیا ملتا ہم نا؟ کیا ملتا؟ کیا ابھی نہیں ملتا۔ دنیا میں بھی اللہ ہماری عزت ستیہ ناش کر ڈالتا، آخرت میں بھی ہماری عزت کی اللہ دھجیاں اڑا کر رکھ ڈالتا۔ تمہیں کسی کے عیبوں کے بارے میں دنیا میں چار آدمیاں کرے بیان کرتے رہنگا، اللہ قیامت کے دن پوری دنیا کے انسانیت جناتوں کے سامنے تمہاری پول کھول کو رکھ ڈالتا اللہ۔ کئی کھونا ہم نہ یہ سب بھی ادھر سے سنے تو بھول جاؤ، کسی کے سامنے کسی کے عیبوں کو بیان نہ کو کرو، کسی کے اوپر الزام تراشی مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح ابن حبان کی حدیث میں بیان فرماتے جو کوئی دنیا میں کسی مومن پر عیب لگائے گا، الزام لگائے گا، بہتان تراشے گا، تو اسلامی مملکت ہے تو 80 کوڑے مارنا اسے، 4 گواہ پیش نہیں کریا تو۔ اب یہ انڈیا
इस्लामी हुकूमत यहाँ नहीं। अगर उन्हें इल्जामा लगा लगा को मर रहा, उसे कौन भी 80 कोड़े मार रहे नहीं, क़यामत के दिन जब उसे उठाया जाता, अल्लाह ताला सारे लोगों के सामने फरिश्ते के हाथ में कोड़ा दे को वो हद जारी करा डालता क़यामत के मैदान में। इंसानों का मारना अलग रहता, फरिश्तों की तड़ी देना अलग रहता। दुनिया में तुम्हें सजा से बचे तो भी फरिश्ते बैंड बजा डालते हैं तुम्हारी क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से। कई खोना भाई हमना ये सब भी, हमना कई खोना ये सब भी नहीं। दुनिया में भी जलील होना, क़यामत में भी जलील होना का तो करो, क्या कर देंगी? नहीं, तुम्हें दूसरे को इन्हें ऐसा उन्हें वैसा उन्हें ऐसा, अरे 3 अंगलियां तेरी तरफ भी दिखा रही, तू कैसा तू कैसा तू कैसा, तेरे अंगलियां तुझे खुद बोल रही। दूसरे को बोलने वाला इन्हें ऐसा उन्हें वैसा, इन्हें ऐसी उन्हें वैसी। अरे तेरे ऐनक में तू झांक को देख ले बा, तू कैसा करने का? ऊपर से नीचे दूध से धुला हुआ क्या तू? फरिश्ता सिफत इंसान क्या? हाँ, पाक बाज पवित्र, बड़ा नेक इंसान कहते हैं इन्हें। आज के जमाने में कोई इंसान यह दावा नहीं कर सकता मैं गुनाह नहीं करता, मैं बड़ा नेकोकार, हरगिज नहीं बोल सकता। गुनाहों से पाक सिर्फ अंबिया की जात, अंबिया अलैहिस्सलाम की जात गुनाहों से पाक। अंबिया के अलावा कुल्लु बनी आदम खत्ता, हर बनी आदम गुनहगार खताकार। व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, बेहतरीन खताकार खता होने के बाद तौबा करने वाले। गलती हो गई अल्लाह से तौबा करना। शैतान चैलेंज करया, ऐ मेरे अल्लाह, मैं आदम का सजदा नहीं करने पर मुझे तू अपने दरबार से मरदूद बना के निकाल रहा, मेरी 2 रिक्वेस्ट कबूल कर ले। 2 रिक्वेस्ट है मेरी। पहली रिक्वेस्ट, मुझे क़यामत तक मेरी उम्र बाकी रख, क़यामत तक जिंदगी दे मेरी। अच्छी बात, जा क़यामत तक तेरी उम्र लंबी कर डालिया। दूसरी रिक्वेस्ट, मैं अकेला जहन्नम में नहीं जाता, तेरे बंदियां को राइट से लेफ्ट से आगे से पीछे से हर जगह से उनको बहकातू भड़कातू, बिदाता करातू, शिरक करातू। ये अम्मा की रस्म, ये बाबा की रस्म, ये नाना के पूरियां, ये दादा के पूरियां का तो खूब हलवे पूरियां खला के उनका दिन सत्यानाश कर डालतू। अय अल्लाह, उनके अंदर इस्लाम के नाम से दुनिया के खुराफातां करा के उनका दिन सत्यानाश करा डालतू। अय अल्लाह, मुझे मौका दे गुनाह कराने, बहकाने, भड़काने, उनको फितने में मुब्तला करने, उनका दिन सत्यानाश कराने, बहकाने की मुझे इजाजत दे। अल्लाह बोला, जा बहका ले जा, भड़का ले जा, फितने में डाल ले जा। एक तो लंबी उम्र करया, दूसरा फितने में मुब्तला करने की इजाजत दिया। जब जा रहा था शैतान इब्लीस, अल्लाह बोला, सुन मेरी एक बात सुन, ऐ इब्लीस, मेरे बंदों को बहकाने की तू इजाजत मुझसे लिया, मैंने तुझे इजाजत दे दिया। एक बात याद रख, मेरे महबूब मुकर्रब तौहीद परस मुखलिस बंदों पर तेरा जादू नहीं चल सकेगा, याद रख। भोले भाले मुसलमाना, कच्चे ईमान वाले, इस्लाम की नॉलेज नहीं रखे वाले, आधे मुदे मुसलमाना, आधे मुदे इस्लाम की जानकारी रखे वाले को अच्छा बहका सकेगा, भड़का सकेगा, उन्होंने तेरे फितने में पड़ेंगे। लेकिन मेरे कट्टर मोमिन बंदे, जिनके पास इस्लाम की नॉलेज है, कुरान हदीस का इल्म है, मेरे मुखलिस बंदे, उन पर तेरा जादू नहीं चलता, याद रख। और एक बात सुन ले, ये भोले भाले मुसलमानों को, ये कमजोर नादान मुसलमानों को अगर तू बहकाते जाएगा, मेरे बंदे बहकते जाएंगे। लेकिन मेरी बात याद रख, जब भी मेरे कोई बंदे या बंदी तेरे फितनों में आने के बाद, बहकने के बाद, दुनिया के गुनाह कर लेने के बाद, जब तक वो मेरे से माफी मांगते जाएंगे, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, मैं उनको माफ करते जाऊंगा। क्या गफूर रहीम जी हमारा अल्लाह। जब भी कोई बंदा दुनिया में गुनाह करता, फरिश्ते पूछते, अल्लाह इन्हें ये गलती करे, लिखूं क्या? अल्लाह बोलता, सबर करो, अब भी न को लिखो, थोड़ा सबर करो। क्या कि इंसान होने के नाते फितने में आको गुनाह कर लिया हंगा, उसे जरा मोहलत दो, शायद कि मेरा बंदा तौबा कर ले, मैं उसकी तौबा कबूल कर लूं और उसे मैं माफ कर दूं। अल्लाह देखता, अब माफी मांगता क्या की, अब माफी मांगता क्या की, अब माफी मांगता क्या की। अल्लाह देखता, जब इंसान चोरी ऊपर से सीना जोरी, गलती कर को भी अकड़ लेना, माफी नहीं मांगना, अल्लाह बोलता, मेरे बंदे के वत्ते गलतियां लिखो, जत्ता उन्हें करया, बड़ा चढ़ा को लिखने की जरूरत नहीं।
लेकिन अगर उन्हें माफी मांगा, अल्लाह बोलता मेरे फरिश्तों इसकी एक गुनाह भी एंट्री नको करो, माफ कर डालो, क्योंकि इन्हें माफी मांग रहा। जब भी कोई बंदा दुआ करता है, या अल्लाह या रहमानु या रहीम, ऐ मेरे गफूरुर रहीम, ऐ मेरे अरहमुर राहिमीन, ऐ गुनाहों के बख्शने वाले, ऐ बंदों पे रहम करने वाले, जमीन पर तेरा बंदा मैं हूं, अर्श अजीम पर मुस्तवी मेरा मालिक और खालिक तू है, तेरे सिवा मेरा कोई मालिक नहीं। ऐ अल्लाह मैं तेरा आजिज बंदा, गुनहगार बंदा, तू मुझे नहीं माफ करया तो मैं हलाक हो जाऊंगा। ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं, कोई रहम करने वाला नहीं, कोई माफ करने वाला नहीं, मैं तेरा बंदा, तू मेरा मालिक। अल्लाह मैं तेरे से माफी मांग रहा हूं, मुझे माफ कर दे। इस ढंग से जब भी कोई बंदा अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह अपने फरिश्तों को बयान करता, वो देखो मेरे बंदे को, उसे मालूम उसका एक रब आसमानों में अर्श अजीम पर है, जो गुनहगारों की गुनाहों को सुनता है, उनकी दुआएं कबूल करता है और उनको माफ करता है। उसे मालूम मैं उसका खालिक, दुआएं सुनने वाला, रहम करने वाला, माफ करने वाला, उसे मालूम। उन्हें मेरे ऊपर भरोसा कर को दुआ कर रहा, मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, उसकी उम्मीद के मुताबिक मैंने उसकी गलतियों को माफ कर दिया, उसकी उम्मीद के मुताबिक मैंने उसे बख्श दिया, उस पर रहम कर दिया। फिर गुनाह होता, फिर तौबा करता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई मुझ माफ करने वाला नहीं, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा, तू मेरा मालिक, मुझ पर रहम कर दे वरना मैं नुकसान उठाने वालों में बन जाऊंगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, ऐ अल्लाह हमने अपने नफ्सों पर जुल्म कर लिया, अगर तू रहम नहीं करेंगा, अगर तू माफ नहीं करेंगा, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह हम नुकसान उठाने वालों में बन जाएंगे। अल्लाह बोलता मेरे बंदे को मालूम उसका रब सुनता, माफ करता, जैसा मेरे ऊपर उम्मीद लगा तौबा कर रहा, मेरे बंदो मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना मैं माफ कर दिया। अल्लाह ताला बोलता ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे महबूब मुकर्रब बंदो, ऐ आदम के बेटे, ऐ मेरे बंदे, या इब्नो आदम, ऐ आदम के बेटे, ऐ मेरे बंदे, इन्नका मा दअउतनी वरजौतनी क़द गफ़रतु लका अला मा काना मिनका वला उबाली, जब भी तू मुझे भरोसा करके मेरे से उम्मीद लगा के तौबा करेंगा, या रब्बी या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे बंदे मैं हमेशा तेरी दुआ सुनूंगा और हमेशा तुझे माफ करूंगा। जब जब तू मुझ पर उम्मीद लगा के दुआएं करेंगा, उस वक्त मैं तुझे माफ करूंगा, और ये भी नहीं सोचूंगा तुझे कहीं को माफ करया, ये भी नहीं सोचूंगा, माफ कर दूंगा। वो या इब्नो आदम, ऐ आदम के बेटे, लो बलगत जुनूबका इनान अस्समा, अगर तेरे गुनाह जमीन पर जमाना शुरू करे, जमीन से लेकर आसमान को छूने के बराबर भी तेरे गुनाह अगर हो जाए, सुम्मस्तगफरतनी, उसके बाद भी अगर तू मुझसे माफी मांगेगा, लगफरतु लका, तब भी मैं तुझे माफ कर दूंगा। वया इब्नु आदम, ऐ आदम के बेटे, लो अतैतनी बिखिराबिल अर्ज़ खताया, अगर तू क़यामत के दिन सारे जमीन भर के गुनाह भी लेकर मेरे पास आ जाए, जमीन भर के गुनाह, एक गुनाह ऐसा नहीं जो तू नहीं करया, सारे गुनाह कर डाला, मेरे पास आ जाए, ला उशरिक बी शैया, मेरी जात में किसी को शरीक अगर नहीं किया रहे, शिरिक से अगर तू पाक रहे, ला अतैतुका बिखिराबिहा मगफिरा, मैं सारी रहमतें लेकर तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह क्या बोल रहा? शिरिक नहीं करना, शिरिक नहीं करना। आज शैतान हमने बहकाने आया, शैतान बहका रहा, नहीं भाई ये करे तो सवाब है करो तुम्हें, वो करे तो सवाब है करो तुम्हें। हमें पहले ये देखना ये काम कुरान में लिखो है क्या नहीं, ये काम हमारे नबी करें क्या नहीं, करे रहे तो करना, नहीं कर रहे तो नहीं करना, इसे बोलती है इस्लाम। जो कुरान हदीस में है इस्लाम, जो कुरान हदीस में नहीं बिदात। अल्लाह के नबी बोले हर वो काम जिसे हमने नहीं किया लोग कर रहे हैं उसे बिदात बोलती, मरदूद अमल है वो। कुल्लु उमूरिन मुहदसातुहा, दीन में हर नया काम बिदात, वो कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर नया काम बिदात, हर बिदात गुमराही, वो कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही जहन्नम। हमारे नबी 2 ईदान बता को गए हमने, रमजान बकरीद। शैतान 12 महीने के 12 ईदान बता डाला,
اس میں جھنڈے گتے اس میں کنڈے گتے, اس میں حلوہ گتے اس میں پورے گتے, اس میں گاجاں گتے اس میں باجے گتے. نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. سرچ کرو, تحقیق کرو. ہمیں بول رہی ہیں تو لوگوں کو کڑوے لگتی باتاں, ہے کیا رہے نو ایسا بولتی, کیا رہے نو ایسا بولتی. اگر آپ کی عید کی دلیل کان تو بھی دکھے, ہم نے بھی دکھاؤ, ہمیں بھی کرتے, ہم نے بھی خواہش ہے حلوہ کھانا, پورے کھانا. ارے تمہیں کھاتے رہے تو ہم اچھا دکھتا نہیں کیا, ہم نے بھی اچھا دکھتا. ہمیں بھی گھی کے پورے گتے ہیں وہ ماشاء اللہ, کون کھانا پسند نہیں کرتا, ہمیں بھی کھاتے ہیں جی. ذرا دکھاؤ تو دکھاؤ, کہاں ہے لکھو. ہم نے تو دلیل نہیں ملی, اسی لیے ہمیں وہ عیداں سے محروم ہے. ذرا دکھاؤ تو دکھاؤ کہاں لکھو ہے. اسی لیے ہمیں بولتے اس باتیں کڑوے لگتے ہیں. ادمیان تم نے وتا گھی کھانے دل بول رہا, گڑ ملیدہ پوریا کھانے دل, کب تو بھی بنا لے کھاؤ, کب تو بھی بنا لے. عیدان کے نام سے بنانا نہیں. کئی کو تو حدیث اٹھا کو دیکھو, بخاری میں رمضان کی عید کے باب, بقرعید کی عید کے باب آپ کو ملتا کیسا رمضان کرنا, کیسا بقرعید کرنا. لیکن یہ حلوے کے پورے آنکھ کے عیداں کیسا کرنا, یہ کنڈے کے پورے آنکھ کے عیداں کیسا کرنا, اس کے حدیثات نہیں ملتے. کئی کتو نبی کے زمانے میں تھیچ نہیں ہے. اسے ہمیں بولتے سو جو نہیں ہے وہ نکو کرو, جو ہے وہ تچ کرو. ہمارے باتیں کڑوے لگتی. اسلام صحیح معنوں میں پیش کرنا ہماری ذمہ داری, نہیں پیش کرے تو اللہ ہم نے پکڑتا. اسی لیے ہمیں بولتے کڑوے تو لگیں دے, کھٹے تو لگیں دے, میٹھے تو لگیں دے. ہمارا بولنا ہماری ذمہ داری, لینا نہیں لینا تمہاری ذمہ داری. بولنے کا کام ہمارا, ہدایت دینے کا کام اللہ کا. جب تک زندہ رہیں گے بولتے بولتے مریں گے, بولنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ ہم نے دائی بنایا دین کی باتیں پیش کرنے, صحیح ڈھنگ سے اسلام پیش کرنے, اللہ ہم نے دائی بنایا. شاید ہمارے باتیں ذرا کڑوے لگتا رہنگا, معاف کرو, کڑوے لگے تو معاف کرو, لیکن انکوائری کرو. جب ہماری بات سے تم نے اتنا برا لگ رہا, انکوائری کرو. واقعی میں ایسے عیدہ ہے کیا اسلام میں, انکوائری کرو. ہے تو ضرور کرو, نہیں ہے تو نہ کو کرو. اتنا صاف سیدھا اسلام. میں بتا رہا تھا انسان سے گناہ ہو گیا, غلطی ہو گیا, توبہ کرنا, توبہ کرنا. ہر انسان گنہگار, کون بھی گناہوں سے پاک نہیں, ہر انسان گنہگار. اب جو بھی انسان گناہ کریں گا اللہ کے دربار میں توبہ کرنا پڑے گا. لیکن انسان کو شیطان غفلت میں ڈالتا, رے ابھی کی توبہ کرتا, ابھی طاق رہا تھا آنے کا ہے, توبہ کر کے رے صبر کر, اللہ طاق رہا تھا ہمیں قبول کرتا گتے, ہر دعا قبول کرتا گتے, صبر کر, ابھی کی کرتا, ابھی کر, گناہ کر, ابھی انجوائے کر, ابھی موج مستی کر, ابھی جم کو کر لے, کیا کیا کھاتا کھا, کس کا ڈوبا کو نگلتا نگل. بعد میں چھنڈ کتے آتی, لاسٹ طاق رہا تھا آتی, چھنڈ کتے جب تک بھر لے. شیطان فتنے میں ڈالتا, توبہ نہیں کراتا, بہکاتا. میرے بھائیو, یہ سب سے بڑی غفلت انسان کی. تاخراتا تک زندہ رہتی گنے کا کیا اللہ اگریمنٹ لکھ کو دیا گیا ہم نے کہا معلوم ہو, ارے بیٹھے بیٹھے یہاں سے اٹھ کو جانے سے پہلے روح قبض ہو جاتی. جی تمہیں یہاں بیٹھے نہ, یہاں سے جانے سے پہلے روح قبض ہو جاتی. نبی پوچھے, اے میرے صحابہ, موت کو کتنے نزدیک تصور کرتے ہو تم لوگ؟ اے اللہ کے نبی, ظہر کی نماز پڑھے تو عصر کی نماز پڑھتی گی نہیں پڑھتی گی, موت آ جاتی. مغرب کی نماز پڑھے عشاء پڑھتی گی نہیں پڑھتی گی, موت آ جاتی. اتنا نزدیک سمجھتے ہیں ہمیں. اللہ کے نبی بولے بہت دور کر ڈالے موت کو تمہیں. ظہر کے بعد عصر کہتے, مغرب کے بعد عشاء کہتے, بہت دور کر ڈالے. میرے فرشتوں, نماز میں ایک طرف سلام پھیرو تو دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید نہ کو رکھو, فرشتہ وقت جلدی اپنا کام پورا کر ڈالتا. فرشتے کو اللہ حکم دے کو بھیجتا, اسی منٹ اسی سیکنڈ میں اس کی جان نکال لیتا. فرشتہ یہ بھی نہیں دیکھتا, اے نہیں ایک سائڈ پھرا کیا, ہاں اور ایک سائڈ پھر لے بعد میں نکال, نہیں, ایک سائڈ سلام پھیر دیے تمہاری زندگی کا کاٹا تمام ہوگا, وہاں سے فرشتہ اٹھا لیتا. کتنے لوگوں کو ہمیں یوٹیوب میں نہیں دیکھے, نماز میں کھڑے کھڑے مر گئے, سجدے میں چلے گئے, اللہ ان کی روح قبض کر ڈالے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کتنی خوش نصیبی موت. میں تو ہمیشہ اپنے بیانہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ میں بیان کرتے کرتے تیرا دین پھیلاتے میری روح قبض کرا اللہ. نہیں روزے کی حالت میں, نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں خاتمہ بالخیر دے. اللہ کا ہمیشہ دعا کرتا ہوں میں, اللہ وہ موت, وہ خوش نصیبی والی موت ہو, اللہ ہم سب کو نصیب کرنا. مرنا تو ہے کوئی موت, اس کے برے انجام کی دلیل. اچھی موت ملنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. کلمے والی موت, شہادت والی موت, عبادت والی موت, اللہ اکبر. اور وہ موت ملنا بولے تو اللہ سے دعا مانگنا. کون سی دعا؟ اللہم یا فاطر السماوات والارض, اے زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے, آخرت میں بھی میرا دوست ہے. توفنی مسلمہ, جب تک
مجھے زندہ رکھا ہے، اے اللہ مسلمان بنا کے زندہ رکھ، مجھے خاتمہ دیا تو بھی ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں میرا خاتمہ عطا فرما، وَأَلْخِنِي بِالصَّالِحِينَ، اور قیامت میں جگائے تو بھی مومنوں میں مجھے جگہ، صدیقین میں جگہ، صالحین میں جگہ، انبیاء علیہ السلام میں میرا شمار فرما۔ بہترین دعا ہے، سورہ یوسف کے آخری رکوع کی دعا ہے، یہ دعا مانگتے رہنا ہمیشہ، خاتمہ بالخیر کی دعا ہے۔ اور ایک دعا مانگتے تھے اللہ کے نبی، اللہ کے دیدار کی دعا، اس دعا میں شروع میں ایک جملہ ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا تیرے علم کے مطابق بہتر رہے، اے اللہ مجھے دنیا میں اس وقت خاتمہ دے جب میرا مرنا تیرے علم کے مطابق بہتر رہے۔ ہماری زندگی سے بھی اللہ خوش رہنا، ہماری موت سے بھی اللہ خوش رہنا، ویسی موت مرنا، لوگاں سے تھکا لے کو، لوگاں پر ظلم کر کو، لوگاں کی بددعائیں لے کو دنیا سے نہیں گزرنا، ہرگز نہیں گزرنا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا، کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نکالنے کا سبب نہیں بننا، اس کے دل کو اتنی ٹھیس نہیں پہنچانا کہ تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، کسی کے ضمیر کو ٹھیس نہیں پہنچانا، کسی کی عزت کو نہیں اچھالنا، کسی کے حسب نسب کو گالی نہیں دینا، تمہاری اماں ایسی، تمہارے بابا ایسے، تمہارے خاندان، ہرگز نہیں ٹھیس پہنچانا۔ جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لینا، کسی کے ضمیر کو ٹھیس نہیں پہنچانا، ہماری چلتی نہ کا تو نہیں چلا لینا۔ آج ہمارا پاور ہے نا، ہمیں بولے سرکار سنتی نا، میں پیسے میں بڑا، میں طاقت میں بڑا، میں عہدے میں بڑا، میں کیا بولے انہوں سنتی، چلتی کا تو نہیں چلا لینا۔ آج کی یہ طاقت بہت جلدی تمہاری کمزوری میں اللہ بدلا ڈالتا، آج کی یہ جوانی بہت جلدی بڑھاپے میں اللہ تبدیل کر ڈالتا، آج کا یہ عہدہ بہت جلدی تمہارا عہدہ نکالنے کو نیچے کرسی کے نیچے زمین پر اللہ بٹھا ڈالتا۔ یہ عہدہ، یہ طاقت، یہ دولت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا، کسی کی بددعا ہرگز ہرگز نہیں لینا۔ اگر جانے انجانے میں کسی کو تکلیف دے دیے، مرنے سے پہلے جا کر معافی مانگ لینا، میرے بھائی مجھے معاف کر دو، میں کیا کہ تمہارا دل دکھایا تھا، میرے بھائی مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آنکھوں میں آنسو رلائے سرکار ذرا تکلیف دیا تھا، مجھے معاف کر، معافی مانگنا۔ معافی مانگے تو اللہ کی نگاہ میں تمہیں چھوٹے نہیں ہوتے، اور بڑے ہو جاتے، اللہ تمہاری عزت اور بڑھا ڈالتا۔ لوگ معافی نہیں مانگتے، اللہ سے بھی معافی نہیں مانگتے، بندوں سے بھی معافی نہیں مانگتے۔ معافی مانگنا چاہیے، غفلت برتتے ہیں، توبہ کرنے میں غفلت برتتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں تمہاری زندگی میں 2 وقت آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لو، 2 وقت آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لو۔ وہ 2 وقت کون سے؟ تمہارے ہلاک کے آخری غرغرارے، تمہارے ہلاک کے آخری غرغرارے، اور دوسرا سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے۔ جب انسان کے اللہ ہلاک میں آخری غرغرارے شروع ہوتی، اللہ اس کے توبہ کے دروازے اس کے اوپر کلوز کر ڈالتا، بند کر ڈالتا۔ سکرات کی موت لگنے سے پہلے توبہ کر لو، سکرات کی حالت تمہاری شروع ہونے سے پہلے توبہ کرو۔ انسان اسپتال میں جاتا، ایڈمٹ ہوتا، ڈاکٹر اسے آنسر دے ڈالتا، اسے بلا لے چلے جاؤ گھر کو، یہاں رکھو فائدہ نہیں، بی پی اتنی لو ہو گئی چند گھنٹوں میں مر جاتا، انہیں کیا کرے تو بھی انہیں نہیں بچتا۔ اس کے پیٹ میں کا گڈھا پھوٹ گیا کینسر کا، پوری باڈی میں پھیل گیا کینسر، بلا لے چلے جاؤ، 1 دن 2 دن کا مہمان انہیں مر جاتا۔ میں کیا پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کو اسے نہیں بچا سکتے، اب انہیں مرنے والا، چپکے یہاں کہیں رکھیں، گھر کو بلا لے چلے جاؤ۔ جب انسان کو معلوم ہوتا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا چند گھنٹوں کا میں مہمان ہوں، چند دنوں کا میں مہمان ہوں، سکرات کی حالت اس کی لگ جاتی، حالت بے حالت ہو جاتی، ہلاک میں آخری غرغرارے شروع ہو جاتی۔ جب وہ انسان اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، میری موت کا فرشتہ میرے آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر، اللہ میں فلان ٹائم پہ وہ غلطی کریا تھا، فلان ٹائم پہ یہ گناہ کریا تھا، فلان جگہ اسی غلطی کریا تھا، فلان کے ساتھ یہ زنا کریا تھا، فلان کے ساتھ وہ گناہ کریا تھا۔ نہیں، اللہ کے نبی کہتے انسان کی توبہ قبول کی جائے گی، قبول کی جائے گی، قبول کی جائے گی، کب تک؟ جب تک
تک اس کے حلق میں آخری غرغرانے شروع نہیں ہوتے تب تک اللہ توبہ قبول کرتا. جیسے اس کی سکرات شروع ہوئی اللہ اس کے توبہ کے دروازے بند کر ڈالتا. موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے توبہ کر رہا. اس سے پہلے دنیا کے سالاں پڑے تھے, گھنٹیاں کے گھنٹے پڑے تھے, ہفتیاں کے ہفتے پڑے تھے, دناں کے دناں گزار ڈالیا, راتاں کے راتاں گزار ڈالیا. ایک 5 منٹ کے واسطے اللہ کے حضور میں ہاتھاں اٹھا کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی, معافی نہیں مانگا, سچے دل سے اللہ سے کبھی گناہوں کی معافی نہیں مانگا. آج موت کے فرشتے کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر, موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا منظر دیکھ کر اب توبہ کرنے جا رہا. اللہ نہیں سنتا, ہرگز نہیں سنتا. اللہ کے نبی فرماتے اگر سکرات کی حالت میں موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد کسی کی توبہ قبول کرنا اللہ کے اصول میں ہوتا, اللہ کے قانون میں ہوتا, تو اللہ فرعون کی توبہ ضرور قبول کرتا تھا. فرعون جب دیکھا دریائے نیل میں موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں, فرعون بولا میں تمہارا رب, دیکھے میں تمہارے واسطے کیسا سمندر میں راستہ بنا ڈالا, چلو اے میرے سپاہیوں چلو سمندر میں, تمہارا خدا تمہارا یہ رب راستہ بنا ڈالا. حالانکہ بنایا کون؟ اللہ تعالیٰ. انہیں بولا میں بنایا گا. جب نکلا دریا میں, دریائے نیل میں, موسیٰ اور بنی اسرائیل آر سے پار ہو گئے, دریائے نیل کراس کرتے کرتے پار ہو گئے, انہیں سینٹر میں آ گیا. اللہ دریا کو حکم دیا, اے دریا جو دیواروں کی طرح ٹھٹے مارتا سمندر کھڑا تھا, اے پانی تو آپس میں مل کر موسیٰ فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو غرق کر دے. اللہ کا حکم ملا, دریا مل گیا, دریائے نیل مل گیا. فرعون ڈوبنے لگا. اسے معلوم ہو گیا میں کوسا بھی بڑا رب نم میں, میرے اندر کوسی خدائی پاور نہیں ہے, میں تو اپنے آپ میں ڈوب کو مر رہا ہوں. تب اس کے منہ سے نکلے, اللہ قرآن میں وہ بھی بولتا, اللہ قرآن میں اس کا وہ بھی ذکر کرتا, آمنت برب موسیٰ و ہارون. فرعون نے دیکھا کہ میں ڈوب کے مر رہا ہوں, سکرات مجھے لگ گئی, موت کا فرشتہ سامنے کھڑے ہو گیا. موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر فرعون کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ کیا قبول کر لیا اس کی توبہ؟ اللہ کیا اس کا ایمان ایکسپٹ کر لیا؟ نہیں. جبرائیل علیہ السلام منہ میں مٹھی مار کو اندر ڈھکل ڈالے, تیرے جملے کہیں اللہ کی قدرت کو رحم سے جھنجھوڑ نہ دے, جا رے مردود, یتے ظلم کے کاما کر کو اب معافی مانگنے آ رہا, اب ایمان لانے آ رہا, چل اندر چل, دبا ڈالے اندر اس کی منڈی منہ میں مٹھی مار. اگر سکرات کی حالت میں توبہ سننے کا اللہ کا اصول رہتا, اللہ اس کی توبہ ضرور سنتا تھا. نہیں سنتا, اللہ نہیں سنتا. میرے بھائیوں میری بہنوں, تمہاری زندگی میں سکرات لگنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لو. تمہیں بھی گنہگار, ہمیں بھی گنہگار. ہر گنہگار اللہ کی نگاہ میں بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے. توبہ کر لینا, اللہ مہلت دے رہا, معافی مانگنے کے لیے مہلت دے رہا, معافی مانگ لینا, توبہ کر لینا. اور دوسرا, سورج مغرب نکلنے سے پہلے, روزانہ سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبے گا, قیامت کے قریب اللہ سورج کو مغرب سے نکال دے گا. جب لوگ دیکھیں گے سورج مغرب سے نکل گیا, قیامت بالکل قریب آ گئی, قیامت کا دن شروع ہو گیا. ارے قیامت آ گئی نا بھائی, اب چلو معافی مانگیں گے, اب چلو ایمان لیں گے. اللہ کے نبی بولتی کسی کا ایمان اس وقت فائدہ نہیں دیں گا, کسی کی توبہ اس وقت قبول نہیں کی جائے گی. وہ 2 وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو, اپنی غلطیوں سے معافی مانگ لو. صحابہ کرام اللہ سے رو رو کر معافی مانگتے تھے, گناہوں کی معافی مانگتے تھے, اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو رو رو کر پیش کرتے تھے صحابہ کرام. اور یہ سمجھتے تھے اللہ ہم نہ نجات دیتا کی, عذاب دیتا کی, اللہ ہم نہ بچا لے, اللہ ہم نہ بچا لے. کون سے صحابہ؟ اللہ اکبر. صحابہ میں وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی اپنی زبان سے جنت کی بشارت دے ڈالے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے جنت کی خوشخبری سنانے والے عشرہ مبشرہ صحابہ, خلفائے راشدین صحابہ. اللہ اکبر. کیسا روتے تھے جیونوں, کیسا معافی مانگتے تھے جیونوں. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے جنت کے 8 دروازے, نمازی باب الصلاۃ سے جائیں گے, روزدار باب الریان سے جائیں گے, زکات دینے والے باب الصدقہ سے جائیں گے, اللہ کی تلاوت قرآن کی تلاوت کرنے والے باب الذکر سے جائیں گے, صدقہ خیرات دینے والے باب الصدقہ سے جائیں گے,
सच बोलने वाले बाबू सिद्दीकीन से जाएंगे, गुस्से को पीकर लोगों को माफ करने वाले बाबू अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास से जाएंगे। अरे एक एक सिफत रखने वाला एक एक जन्नत का दरवाजा, और जन्नत के दरवाजे की चौखट ये कोने से वो कोने, जन्नत के एक दरवाजे की चौखट, उसके बीच में 1250 मील का फासला। 1250 मील बोले तो कितना, 1200 मील बोले तो अल्लाह तबारक व तआला 2000 किलोमीटर के नजदीक, 2000 किलोमीटर के नजदीक एक जन्नत की चौखट, ये कोने से वो कोने 2000 किलोमीटर की चौखट एक जन्नत। और जन्नती जब क़यामत के दिन जन्नत में जाएंगे, वो चौखट 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस का एक दरवाजा, ऐसे जन्नत के 8 दरवाजे, सारे जन्नती वो दरवाजे वो चौखट में खचाखच भर भर कर जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, उन जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह 8 किस्म के लोगों के लिए रखा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा सवाल करती हैं, अल्लाह के नबी क्या आपकी उम्मत में ऐसा कोई आदमी है क्या जिसके अंदर वो 8 खूबियां हो और अल्लाह 8 दरवाजे से उसे दाखिल कराए? अल्लाह के नबी बोलती, हाँ अय आयशा, मेरी उम्मत का वो एक आदमी है जिसे जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिले की इजाजत मिलेगी। वो तेरा बाप, मेरा दोस्त अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक है जो जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे अबू बकर सिद्दीक अपनी जिंदगी में रोते थे, ये कहते थे, ऐ काश मैं किसी मोमिन की पेशानी का बाल होता, कितना अच्छा होता, अल्लाह मुझे क़यामत के दिन ना पकड़ता। कौन बोल रही है? एक जन्नती सहाबी अबू बकर सिद्दीक बोल रही। उमर बिन खत्ताब के बारे में नबी कहा करते थे, लौकाना बादी नबिया लकाना उमर नबिया, अल्लाह मेरे बाद किसी को नबी बनाता तो उमर को जरूर नबी बनाता। उमर के मशवरे फर्श पर तो अर्श वाला मेरा मालिक उमर के मशवरों के मुताबिक आयतें उतारता था। जैसे उमर मशवरा देते थे वैसे आयतें अल्लाह उतारता था। अल्लाह के नबी बोलती, मेरे बाद किसी को अल्लाह नबी बनाता तो उमर बिन खत्ताब को बनाता, लेकिन मैं दुनिया का आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, कोई नबी नहीं, मैं दुनिया का आखिरी नबी। ऐ उमर, मेराज की रात में जन्नत में मैं गया, एक इतना खूबसूरत महल देखा, मैं समझा वो मेरा महल होगा, अल्लाह मेरे लिए इतना बड़ा इतना खूबसूरत महल बनाया होगा। लेकिन जब मैंने सवाल किया जिब्राइल से, जिब्राइल ये किसका महल? तो जिब्राइल बोले खत्ताब के बेटे उमर का महल, उमर बिन खत्ताब का महल। मेरे दिल में ख्वाहिश हुई ऊपर से तो खूबसूरत है, जरा अंदर भी जाकर देखो अंदर से कैसा होगा। लेकिन वहां जन्नत की एक हूरनी बाहर वजू करते बैठी थी। मैं समझा वो तुम्हारी जन्नत की बीवी है। मैं तुम्हारी बीवी के नजदीक कैसा जाना? तो तुम्हारी गैरत मुझे याद आ गई, तुम्हें बहुत गैरत वाले। मैं अंदर नहीं गया, वहां से वापस आ गया। ये सुनकर उमर बिन खत्ताब रोना शुरू कर डाले, बोले फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान है अल्लाह के नबी, मैं जा को तुम्हारे ऊपर गैरत जताऊंगा क्या? तुमको जाना चाहिए था, जन्नत में मेरा महल देखना चाहिए था, तुम्हें कैसी बात कर रही है ना अल्लाह के नबी। वही से जन्नती साहबी उमर बिन खत्ताब जंगल को जाते बोलते, काश मैं किसी दरख्त का पत्ता होता, काश मैं किसी जमीन का जर्रा होता, क़यामत के दिन अल्लाह मुझे खड़ा करके सवाल ना करता, अल्लाह के पकड़ से मैं बच जाता। कौन? जन्नती साहबी उमर बिन खत्ताब बोलते। उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु एक नहीं कई मर्तबा अल्लाह के नबी उनको जन्नत की बशारत दिए, अरे उस्मान मेरा अल्लाह कहता है तू जन्नत में जाएगा। एक नहीं कई बार अल्लाह के नबी बोले जन्नती जन्नती जन्नती। ऐसी जन्नत की बशारत लेने वाले उस्मान गनी खबरस्तान में किसी खबर के सामने गए तो छोटे बच्चे बिलक बिलक को कैसा रोती वैसा रोते थे, आंसुओं से दाढ़ी भीग को, दाढ़ी के नीचे से आंसुओं के खतरे टपकते थे उस्मान गनी के। बोलते उस्मान आप क़यामत की हवलनाक आंख के बारे में सुने तो इतना नहीं रोते, जहन्नम के अजाब के बारे में सुने तो इतना नहीं रोते, ये खबरस्तान में खबरों के सामने आए तो आपकी हालत कहीं को इतनी बेहालत हो जाती। तो उस्मान गनी कहते, अरे लोगों, मेरे नबी के जबान से मैंने एक हदीस सुनी है, वो ये है,
फ़इन्नल ख़ब्रा, ये बेशक कब्र, मना मंजिलतुम मिन मनाजिलिल आखिरा, आखिरत के मंजिलों में पहली मंजिल है। जो इस पहली मंजिल में कामयाब होगा, आखिरत के तमाम मराहिल में वो कामयाब होगा। जो पहली मंजिल में नाकाम होगा, आखिरत के तमाम मराहिल में वो नाकाम हो जाएगा। मुझे डर लगता है आखिरत के मंजिलों में मैं कामयाब होता कि नाकाम होता कि अल्लाह मुझे कामयाब करता कि नाकाम करता, मुझे डर लगता है। इसीलिए मैं रोता हूँ, मैं अपने आप से कहता हूँ, अरे उस्मान तेरा क्या होगा जब लोग खबर में तुझे डालकर चले जाएंगे? क्या तू मुनकिर नकीर के सवाल के जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? अल्लाह अकबर। ऐसे जन्नती सहाबी इतना डरते थे, अल्लाह से माफी मांगते थे। हमें कितना जी नहीं डरना, हमें कितना जी अल्लाह से नहीं माफी मांगना। अल्लाह उनको जन्नत की बशारत सुनाया तो भी वो इतना डरते थे, वो इतना रोते थे। अल्लाह हमारे इतने गुनाह हैं, हमने जन्नत की बशारत भी अभी नहीं मिली, लेकिन हमें ऐसे बेफिक्र है, मरे तो सीधा जन्नत में जाने। हमारे बाबा की जागीर में अल्लाह लिख को दे डाला कहना, वैसे बेफिक्र है हमें। रमजान का महीना, तौबा करो, तौबा इस्तगफार करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेंबर रसूल पर कदम रखे तो आमीन बोले, दूसरे सीढ़ी पर आमीन, तीसरे सीढ़ी पर आमीन। साहबा पूछे कभी आप ऐसा नहीं करे, आज पहली बार पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी पर कदम रखे तो आमीन 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 बोले, क्यों करे? नबी अलैहिस्सलाम बोले, जब मैं सीढ़ियों पे कदम रख रहा था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मेरे पास आए और बोले, ऐ अल्लाह के नबी, मैं बद्दुआ करता हूं उस आदमी के लिए जो रमजान का महीना पा लेता लेकिन रोजे रखो, तरावी पढ़ को, तौबा कर को अपने गुनाहों की नहीं माफी मांगता ना, रमजान पाकर भी रमजान के सवाब से महरूम रहने वाला, रमजान पाकर भी अपने गुनाहों से नहीं माफी मांगने वाला, अपने गुनाह पाक नहीं कर लेने वाला, रमजान की इबादतों से महरूम होने वाला, रमजान की नाखदरी करने वाले को अल्लाह गारत करे, बर्बाद करे, हलाक करे, तबाह करे, उसकी नाक मिट्टी में मिलाए। जिब्राइल बद्दुआ करे, मैं आमीन बोला। बद्दुआ करने वाले फरिश्तों के सरदार, आमीन बोलने वाले नबियों के सरदार, तो क्या अल्लाह उनकी बद्दुआ कबूल नहीं करेगा? बेशक कबूल करेगा। रमजान आया भी, 20 दिन चले गए भी, आज 19वां दिन, 19वां रोजा, 18वां रोजा, अभी देखते देखते 11 दिन 12 दिन बचे। 29 रोजे आए तो 11 दिन, 30 रोजे आए तो 12 दिन, आखिरी अशरा बचा, समझो 2 अशरे चले गए हमारे। अब 2 दिन में ताखराता शुरू हो जाती। क्या अब तक हमें माफी मांगे? अब तक बैठ को 10 मिनट 15 मिनट रो 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 को, या अल्लाह मेरे से ये गलती हुई माफ कर, अल्लाह मेरे से वो गलती हुई माफ कर, अल्लाह अपने आप को अपने गुनाहों से शर्मिंदगी ले को, आंखों में आंसू ले, तौबा करे हमें। ए करेंगे ले, ए देखेंगे ले, अभी रमजान है ले, अभी रमजान खत्म होने से पहले तू दुनिया से खत्म हो गया तो हर दिन को गनीमत समझो, हर रोजे को गनीमत समझो, हर इफ्तारी के वक्त को गनीमत समझो। अल्लाह के नबी कहते हैं शुरू रमजान से आखिर रमजान तक अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों को हद से ज्यादा माफ करता है। शुरू रमजान से आखिरी रमजान तक अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आजाद करता है। सबसे ज्यादा शबे कदर में अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद करता, सबसे ज्यादा रोजा इफ्तारी करने बैठे स्टम्पो जहन्नम से आजाद करता। माफी मांगना, तौबा करना, वो वक्त तौबा करने के छोड़ को फ्रूटा काटने में, जूसा बनाने में, वो करने, इफ्तारी का आइटम रेडी करने में शैतान हमने बिठा डालता। अरे करने वाली तुम्हारी अम्मा करते रहती, तुम्हें बैठ को तौबा करो जी। तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी इफ्तारी का आइटम रेडी करती हैं, तुम्हें करो। और मैं बहनों से भी कहना चाहूंगा, इफ्तारी का आइटम रेडी करते रहना, जबान से अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ते रहना। इफ्तारी का आइटम बनाते जाना, अल्लाह हमने ये माफ कर, अल्लाह हमारे वो गुनाह माफ कर, अल्लाह हमारे बच्चा पर रहम कर, अल्लाह हमारे माँ बाप पर रहम, ऐसा दुआएं करते जाना, इफ्तारी का आइटम बनाते जाना। माई बहने और भाई तौबा कर ले को बैठना, गिड़गिड़ाना, अल्लाह के हुजूर माफी मांगना। अल्लाह कुरान में बोलता है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जो हमसे तौबा नहीं करता, जो हमसे दुआएं नहीं मांगता, जो हमसे माफी नहीं मांगता, तकब्बुर इख्तियार करता, हम ऐसे मुतकब्बिरीन को उठाकर जहन्नम में डाल देंगे। अल्लाह में बंदे में क्या फर्क सुन लो। अल्लाह से कितना मांगती, अल्लाह बता खुश हो जाता, नहीं मांगे अल्लाह नाराज हो जाता। बंदा कितने बार तुम्हें मांगती कि भाई एक 10 रुपए रह दो, भाई 1000 रुपए रह दो, भाई गैस सिलेंडर खाली हुआ,
بھائی ایک 5,000 دو, گھر میں راشن ہو گیا, بھائی اماں بیمار ہے 5,000 دو, بھائی بر انہیں کیا رے دھندا بنا لے چھوڑا نہیں رے منگنے کا, فقیر ہو گیا ایک نمبر کا گڈ فقیر, انہیں ایک بار دیتا 2 بار دیتا, تیسری بار ہے تو نہیں جا با کہیں کا وہی سب پوچھ رہا نا. بندے کو بار بار پوچھے تو ناراض ہو جاتا ہے, نہیں پوچھے سرکار ہو خوش ہو جاتا ہے, انہیں کبھی کیا بھی نہیں پوچھتا لے, نہیں پوچھے تو بندہ خوش, پوچھے تو بندہ ناراض. اللہ بار بار پوچھے تو خوش, نہیں مانگے تو اللہ ناراض. اللہ بولتا دعائیں نہیں کرے تکبر کرے جہنم میں ڈالتا ہوں, جتنے دعائیں کریں گا اتنا خوش ہو تو بولتا اللہ تھا. کتنا اللہ سے معافی مانگے, کتنا دعائیں کرے, یہ مومن کی علامت. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھ کہنے والے کو, آپ سننے والوں کو رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں سے ہماری برائیوں سے اللہ ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے, شیطان کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, دنیا کے بہکاوے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. رمضان ختم ہونے کے بعد بھی جو نمازوں کی پابندی رمضان میں ہم کر رہے ہیں, جو تراویح کی پابندی نفل نمازوں کی پابندی رمضان میں کر رہے ہیں, رمضان گزرنے کے بعد بھی فرض نمازوں کی پابندی کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ سال کے 12 مہینے اس کی عبادت بجا لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر کی خامیاں کمیاں غیبتیں چاڑیاں چغلیاں حسد کینہ کپٹ بغض اناد دشمنی اللہ ہم کو ختم کر کے اتحاد و اتفاق سے الفت و محبت سے بھائی چارگی کے ساتھ میاں محبت سے ایک اور نیک ہو کر اللہ ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے لغزشوں کو معاف فرمائے. جتنے بھائی اس مسجد ریان میں بیٹھے ہیں, جن جن کے جو نیک خواہشات ہیں, اے اللہ سب کے نیک تمناؤں کو پوری کر دے. اے اللہ جن جن کی جو پریشانیاں ہیں, اے اللہ تمام کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. جن کے جو قرضے ہیں, اے اللہ ان کے قرضوں کو تو پورا کرا دے. اے اللہ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں, اللہ ان کو نیک صالح بنا دے. جن کے ماں باپ مر کر تیرے گھر کے مہمان بن چکے ہیں, اللہ ان کی خبر میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ان کو خبر میں جنت کی کھڑکی عطا فرما. اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش کے ان کو معاف فرما دے. اے اللہ کل ہم بھی مرنے والے ہیں, اے اللہ ہمارا خاتمہ ہماری موت آتے وقت ہماری زندگی سے تو راضی رہ, ہماری موت سے بھی تو راضی رہ. اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ ایمان کی حالت میں عبادت کرتے کرتے نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں خاتمہ بالخیر شہادت والی موت نصیب فرما. اے اللہ ہماری زندگی سے تو راضی ہو جا. ہمارے اے اللہ خامیوں کو تو دور کرتے ہوئے اطیع اللہ و اطیع الرسول پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. توحید کی جو دولت ہم نہ ملی, اے اللہ ہمارے اڑوس پڑوس بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, اڑوس پڑوسیوں کو, جماعتی بھائیوں کو, اے اللہ وہ توحید کی دولت دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری دعوتی خدمات کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.